अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद का लहू शामिल है। हमारा माजी शानदार रवायात का हामिल है। हमारा इस्लाफ जब दीन के अलंबरदार बनकर उठे, उनकी निगाहें जिधर उठी कायनात मुसख्खर होती चली गई। वो जब अहले इल्म के सरों पर साया फगन हुए तो रहमत खुदावंदी के बादल साबित हुए। समंदर की गहराइयाँ उनकी घोड़ों की टापों के आगे चटियल मैदान बन गई। गुर्बत और इफलास के मुहीब साए उनको देखकर ऐसे भागे जैसे खुर्शीद जहाताब की आमद की खबर पाकर अंधेरे के चमगादड़ भागते हैं। वो कभी हैदर करार की तैगे जहाँ कशा बनकर गरजे, कभी खालिद बिन वलीद की तैगे बेनयाम बनकर गरजे। आज पाकिस्तान में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल ने काया ही पलट दी। जब हर शख्स की आंखें नम थी और हर शख्स ये तहैया कर रहा था कि अगर हिम्मतें हो जवां तो दोबारा से खड़ा हुआ जा सकता है। मुझ जैसे करोड़ों पाकिस्तानियों को यकीन हुआ कि अगर एक शख्स की मेहनत हो, एक शख्स की कहानी हो तो दोबारा कई ख्वाब जन्म ले सकते हैं, कई मंजिलें फिर कदम पा सकती हैं और कई लोग फिर से वो तहैया कर सकते हैं जो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम में, जहाँ पर तमाम वो मनाजिर मौजूद हैं जिससे ईमान की ताकत को ताज़ा किया जा सकता है। मेरी मुराद इस सीन से है जिसको देखकर शायद आपके बड़े, आपके बच्चे कांप जाएं, क्योंकि ये वो वक्त है जब मुहाजिरीन की रेलगाड़ी लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। लोग बेबस थे, लेकिन मुल्क पाकिस्तान एक अलग वतन का हुसूल उनको कहीं ना कहीं इत्मीनान ज़रूर देता होगा। माओ ने अपने लख्ते जिगर को मुल्क के लिए पेश किया था। ये वो तमाम कुर्बानियाँ हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए शायद बहुत काफ़ी हैं। यौम आज़ादी पर आज़ादी की जद्दोजहद को तरोताज़ा करने के लिए फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और इतना मुझे अच्छा लग रहा है, इतना बच्चे तैयार होकर आए हैं, ग्रीन एंड वाइट पहना हुआ है, अम्मा ने भी पहना हुआ है और यहाँ पर आए हैं। ये तो पूरा फ़ौजी बनाए हैं। क्यों सोचा कि फ़ौजी के ड्रेस में आना चाहिए? जी, जज्बा है इस चीज़ का हमें कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इसकी खुशी में हम आए और मेरे बाबा की मेहरबानी कि वो हमें म्यूज़ियम में ले आए। तो ये सब चीज़ें रियल लग रही हैं और हमने सब कुछ सीखा कि कैसे कैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, किस चीज़ के लिए आज़ाद हुआ। ये बहुत से असला वगैरह जो चीज़ें, ये कैसे बुज़ुर्ग वो अफवाज वगैरह कितनी चीज़ें बनी हैं, उसके लिए हमें बहुत गरूर है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज़ादी के दिन पर कायद को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आर्मी म्यूज़ियम में आए हैं और यादें ताज़ा कर रहे हैं। तहरीक पाकिस्तान के मशाहीर, यहाँ पर तमाम लोगों की तस्वीर चस्पा हैं, इसके साथ पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से डिटेल्स भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? पीरमहल से। तो क्या लगता है पाकिस्तान का क्या बनेगा? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, बाकी अल्लाह बाकी जो मंजूर हो। आपको पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लग रही है? हाँ जी, बहुत अच्छा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, आप यहाँ पर आए हैं, कायद के सामने खड़े हुए हैं, तो एहसास ज़िम्मेदारी हो रहा है कि कितना बोझ है हमारे ऊपर तो हमने कभी अदा ही नहीं किया। जी, बेहतर आप कह रहे हैं। क्या बनेंगे बड़े होकर? बड़ा तो हो गया हूँ मैं। कुछ बने भी हैं? जी, अच्छा इंसान बनाऊँ। बने हैं? जी। क्या किया मुल्क के लिए आज तक? बहुत कुछ कर रहे हैं हम। जैसे कि हम काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। क्या? हम फार्मर हैं। फार्मर है, ये तो बड़ा काम है वाकई। ईमानदारी से करते हैं? जी, ईमानदारी से करते हैं। आइंदा मज़ीद ईमानदारी से करेंगे? जी, हल्फ देते हैं आज़ादी के दिन पर? जी, इंशाल्लाह। सिंध से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, अभी आई वॉज मीटिंग दैम। सर, क्या लगता है पाकिस्तान के करंट हालात, उस वक्त भी यूथ थी जिसने स्टेप फॉरवर्ड लिया था, कायद आज़म के साथ लाइज़ॉन किया था, आज कायद आज़म की तस्वीर सामने और बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, कि फीलिंग्स क्या हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अभी देख रहा था कि हमारे इतने आर्मी वाले जवान या वैसे जो माइग्रेंट्स थे, जहाँ पर इमिग्रेंट्स जो वहाँ इंडिया से आए थे, जो शहीद हो गए बीच में रास्ते से, ये इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें पाकिस्तान मिला है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो आ जाएगी, उम्मीद है। और जापान के अंदर लास्ट 60 ईयर्स में 30 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, तो कोई मसला नहीं है। हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम इस तरफ भी आएँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, उसकी
ہسٹری لکھی ہوئی ہے. یہ ایگزیکٹلی اگر یہ صہیب بھائی دکھائیں تو دریائے سندھ کی تہذیب کے لوگوں کا طریقہ تدفین یہاں پر ڈپکٹ کیا گیا ہے. لوگ بہت سارے یہاں پہ موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں. کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ میں یہاں پہ ہسٹری پڑھنے آئی ہوں. تو آپ نے پڑھی ہے کچھ؟ میں نے کچھ پڑھا اس طرح کے لائک وہ کیا کرتے تھے پہلے, اس طرح کے میں نے ٹینکس بھی دیکھے ہیں مزے کے, اور میں اس لیے آئی ہوں تاکہ مجھے اور پتہ چلے پہلے وار میں کیا ہوا تھا اور اس طرح کا. پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے بڑے ہو کر؟ میں نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے. پھر کیا کرو گی؟ پتہ نہیں. ڈاکٹر بن کے خدمت کرو گی, پاکستان کا نام روشن کرو گی, یا باہر چلے جاؤ گی؟ میں پاکستان کا نام روشن کروں. پاکستان میں رہ کر؟ شاید. شاید کیوں؟ پتہ نہیں. خود نہیں سوچا کچھ؟ ابھی فیوچر چھوڑ دیا. پاکستان پسند ہے بہت. فیوریٹ کنٹری کون سا ہے؟ پاکستان. ویری نائس. آپ کیا بنیں گی بڑے تو آپ ہو گئی ہیں, کیا بنیں گی؟ وہ کیوں؟ کیونکہ مجھے شوق ہے. شوق تو ہے. پاکستان کو کیسے سرو کریں گی بینگ اے ڈیزائنر؟ بینگ اے ڈیزائنر سوچا نہیں ہے. تو مختلف گلوبل کمپٹیشنز میں خود کو پریزنٹ کر کے پاکستان کا نام روشن کریں گی؟ کروں گی. کیا کہیں باہر شفٹ ہو جائیں گی؟ میں یہیں رہوں گی. ویری نائس. اچھا, میں نے کینڈیڈ اوپینین کیپچر کرنے کی کوشش کی اور ایسے سوالات جو کہ شاید آپ کو بہت معمولی لگ رہے ہوں, لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ اور اسکول آف تھاٹ بتاتے ہیں کہ آس پاس کے ماحول سے وہ بچے جو بالکل غیر سیاسی ہوتے ہیں, جو معصوم ہوتے ہیں, وہ کیا سوچ لے کر ابھی پروان چڑھ رہے ہیں, یا ان کے ذہن میں کیا پیٹرن ہے کہ وہ اپنا فیوچر کیسے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کینڈیڈ اوپینین سنی ہے, اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا کرنے آئے ہو؟ میں یہاں پہ سیر کرنے آیا ہوں. یہ سیر ہو رہی ہے؟ جی. تو کیا سیکھا, کیا دیکھا؟ کہ ہم نے تاریخ کی چیزیں یہاں پہ دیکھی ہیں. کہ تاریخ سے کیا پتہ چلا؟ تاریخ سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ پہلے زمانے میں جو قدیم دور تھا اس کے اندر اس طرح لوگوں کو کیا جاتا تھا, کہ پکڑا گیا, یہ لوگوں کو پکڑا جاتا تھا, قید کیا جاتا تھا, جنگیں لڑی جاتی تھی. یہ ہمیں یہاں پہ سبق ملا. تو وار ہونی چاہیے, جنگ ہونی چاہیے؟ ہاں جی. جنگ ہونی چاہیے؟ نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ جنگ تو نہیں ہونی چاہیے, مگر آپ یہاں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ سبق حاصل کریں کہ جو ہمارے بڑے لوگ تھے ان نے پہلے کیا کیا, اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور آپ کیا کریں گے بڑے ہو کر؟ میں بڑے ہو کر, میں جب بڑا ہوں گا میں قوم کی خدمت کروں گا. کیسے؟ جیسا کہ ڈاکٹر بن کے, انجینئر بن کے. سیاستدان تو نہیں بن جائیں گے؟ سیاستدان جی بن سکتے ہیں, اچھی بات ہے, ملک کی خدمت ہو سکتی ہے. جی. کیسے سیاستدان بنیں گے؟ اچھے کون سے ہوتے ہیں سیاستدان؟ جو مہنگائی نہ کریں, اچھے لوگ ہوں, وہ روٹی سستی کر دیں. شعر سنا دیں چلے پاکستان کے لیے, کون سا کوئی بھی سنا دیں. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. کیا بات ہے. پیپل آر پولیٹیکلی ووکل, یہ تو ہم نے دیکھا ہی تھا, لیکن اب بچے بھی ایک پورا تھاٹ پیٹرن رکھتے ہیں. دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے. جو میرے پیچھے دیوار ہے اس پہ وار آف انڈیپینڈنس یعنی 1857 کی وار کی ساری ڈیٹیلز ہیں, اور یہ بائی لینگویج ہے تاکہ کوئی بھی شخص یہاں پر آئے وہ بآسانی اس انفارمیشن کو گریب کر سکے. تریم ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کے ساتھ ساتھ آگے بھی چلیں گے. اردو ہندی تنازع کیا تھا. مطالعہ پاکستان میں تو ہم بڑا سرفیس لیول پہ پڑھ کے آتے ہیں, اور مطالعہ پاکستان پڑھنے کے بعد جو سوالات ذہن میں آتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی یہاں کوشش کی گئی ہے. یہ اس گیلری کی منفرد بات ہے. ٹو نیشن تحریک کیا تھی اس کی ڈیٹیل یہاں پر ساری لکھی گئی ہے. علی گڑھ موومنٹ بتایا گیا ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا ون سیگمنٹ جہاں پر جس کا تھیم وائٹ اور گرے ہے, اور یہ اسی لیے ہے کیونکہ اوکے صرف گرے ہے. اچھا, گرے لائٹر شیڈ اور ڈارک شیڈ گرے ہے. یہ گرے دیکھیے نا, یہ گرے شیڈ ہے. اوکے, اور یہ تو کیوں ہے ڈسپلے کا کلر ہے. یہ تو صرف ڈسپلے کا کلر ہے. کیوں ہے گرے؟ کیونکہ یہ اس وقت کی عکاسی کرتا ہے جب قائد اعظم کی لیڈرشپ سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کی نہ کوئی شناخت تھی اور نہ ہی کوئی منزل تھی. یہ جو گرے کلر ہے یہ دکھاتا ہے کہ قائد اعظم کے دور سے پہلے جو مسلمانوں کے حالات تھے, اور پھر وہ تمام واقعات و حالات دکھاتا ہے جن سے پھر قائد اعظم نے رہنمائی حاصل کی. اوکے, پرفیکٹ. سو دس از آل اباؤٹ دا ارلی لائف اور ارلی ٹائمز. یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں گرے زون کو چھوڑ کر. دس از مور لائک اورنج زون.
ब्रिक कलर है। ये सेकंड सेक्शन है और इसकी जो थीम है वो ब्रिक कलर है। ये उस वक्त की अक्कासी करता है जब बर-ए-सग़ीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और जो इसका आप डिस्प्ले डिज़ाइन देख रही हैं वो ऑन एंड ऑफ है लाइक अ स्विच, बिकॉज इट शो स्पीडी इवेंट्स वन आफ्टर एन अदर, कि हालात जो हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं। और इस सेक्शन में जो है हमने जो पाकिस्तान मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट वाक़यात हैं उनको दिखाया है। ओके, सो वी कैन सी सोहेब भाई अगर दिखाएं तो तकसीम बंगाल है, फिर शिमला वफ्द है, मुस्लिम लीग का क़याम है, अलहदा इंतखाबी हल्के कायम कब हुए, मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत है, मुआहिदा लखनऊ है। और ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे तहरीम ने हमें बताया कि स्विच के तौर पर इसलिए बनाए गए हैं बिकॉज दैट वाज अ वेरी स्पीडी एरा जिसमें कॉन्टीन्यूस और रेगुलर इंटरवल्स में चेंजिंग आ रही थी और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, बिकॉज़ वो बड़ा स्ट्रगल का टाइम था। ओके, ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको रेप्लिका के तौर पर तैयार किया गया है और बड़ी ईमानदारी के साथ तैयार किया गया है, क्योंकि जिस हालत में मौजूद थे वो ऐसे तो रखे नहीं जा सकते थे बिकॉज़ रीडेबल नहीं थे। लेकिन अभी ये सारी अगर हम देखें तो हैंड रिटन पेज ऑफ द डायरी है जो कि कायद-ए-आज़म के हाथ से लिखी हुई है, फिर फातिमा जिन्ना की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और ये रेजोल्यूशन का असल डॉक्यूमेंट है जो अपनी असल हालत में इसको यहाँ पर लगाया गया है, जिसके नीचे ये मेंशन भी है ट्रू कॉपी, जो कि इस बात की ज़मानत है कि इसको बाद में तैयार नहीं किया गया। इसके अलावा कायद-ए-आज़म की ये सबसे मशहूर तकरीर प्लस ये फ़्रेम हमने किताबों में तो हमेशा देखा है, इसको ओरिजिनली उसका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी वहाँ पर तैयार किया गया और बड़ी महारत के साथ इसको यहाँ पर बनाया गया है। तहरीम अगेन हमारे साथ मौजूद हैं, ये तमाम स्ट्रगल का और पाकिस्तान क्या कैसे बना, क्या क्या मूवमेंट्स हुई, पाकिस्तान मूवमेंट के जितने भी अहम वाक़यात हैं ये उसके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम निकलते हैं तो ये दौर तो शायद बड़ा तल्ख़ महसूस हो रहा हो, लेकिन अभी ठंडी हवाएं आने को ही हैं। जब मैं अगले जोन में जाऊंगी और जैसे ही वो सब्ज़ हिलाली रंग मेरे सामने आएगा तो तब पता चलेगा कि फ़ाइनली पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ चुका है। और ये उसका तीसरा सेगमेंट है जिसको ग्रीन और वाइट के तौर पर बनाया गया है। और यहाँ पर जब लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान कम्स इनटू बीइंग, तो जो इत्मीनान और तसल्ली दिल को हो रही है, जो मुसरत हो रही है, वो शायद आज के दिन तक नहीं हुई, क्योंकि कभी इतना रियलाइज़ ही नहीं किया कि किस मुश्किल से गुज़रे हैं और कैसे पाकिस्तान मिला और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। जितने भी मसाइल हैं उनका हल भी हम खुद ही हैं। तो इस सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जी। इस सेगमेंट जो है ये तीसरा और आखिरी सेगमेंट है। जिन्ना गैलरी का इसकी थीम जो है वो ग्रीन और वाइट है। ये बताता है कि जो हमने पहले दो सेगमेंट में मुसलमानों की जदोजहद देखी है, उनकी स्ट्रगल देखी, जो हमने पाकिस्तान मूवमेंट के वाक़यात देखे हैं, अब वो जो स्ट्रगल थी उसका ये एंड रिज़ल्ट है कि वो जो हमारा जो मकसद था, हसूल मकसद था, वो अब हमें पूरा मिल चुका है। और जो यहाँ पे जो आपने जिक्र किया कि जो ब्राइटनेस है इस सेक्शन की, वो ये दिखाता है कि तमाम सेक्रीफाइसेस के बावजूद मुसलमानों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। ब्राइट है, इंशाल्लाह ब्राइट है। यहाँ पर भी आप अगर दीवारें देखें तो 10 अगस्त 1947 का पहले इजलास की डिटेल लगाई गई है। उसके अलावा कंपेनियंस ऑफ कायद-ए-आज़म इन पाकिस्तान मूवमेंट जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं सारे, उनकी तस्वीर को बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर बनाया गया है। डिजिटल आर्काइव भी मौजूद है सारा, उसको सेपरेटली बनाया गया है ताकि लोग डिजिटली भी उसको व्यू कर सकें और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए दिस कुड बी द बेस्ट मेथड। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर एक और मोहम्मद अली जिन्ना चाहता है, ये दौर वो स्टूडेंट लीडर्स चाहता है कि जिन पर इतनी मुश्किलें पड़ें कि आसान हो जाएं, ये दौर अब एक कौम चाहता है। पाकिस्तान तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बना दिया था, लेकिन पाकिस्तान को कैसे रहना था, पाकिस्तान को कैसे तरक्की करना थी, ये शायद हम भूल गए हैं। तो मैं पहुंची हूँ जिन्ना गैलरी में, जहाँ पर तारीख़ के तमाम औराक मौजूद हैं जिनसे आज का नौजवान मोटिवेट हो सकता है। उसको याद करवाने आई हूँ कि पाकिस्तान बनने का मोटो क्या था और अब कौन सा रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो जिन्ना गैलरी कैसे डेवलप की गई है, क्या चीज़ें मौजूद हैं, आइए अंदर चलते हैं। ये किस्सा है 75 बरस का, 2-4 दिनों की बात नहीं। अभी हम उन लोगों से बात कर रहे थे जिन्होंने अपनी जवानी में तहरीक पाकिस्तान को देखा और उसमें हिस्सा लिया। जब छोटे बच्चे अपने ख्वाब बना रहे होते हैं, खेलने कूदने की उम्र होती है और उस वक्त कोई ऐसी मुश्किल आन पड़े जिसमें
آپ نے اس کو فیس تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے مطابق خود کی پرسنالٹی کو ڈھالنا ہے. تو وہ ٹراماز کیا ہوتے ہیں یا وہ جذبہ کیا ہوتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. میرے ساتھ پروفیسر سعید موجود ہیں جو 5.5 سال کے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے جب یہ ساری موومنٹ شروع ہوئی اور فائنلی پھر پاکستان بنا اور آج یہ پاکستان کا حصہ ہیں، بلکہ نظریہ پاکستان ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. تو جو اونرشپ یہ لے سکتے ہیں شاید آپ اور میں وہ نہیں لے سکتے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جب وہ خون خرابہ، لڑائیاں، روز احتجاج دیکھتے ہیں. میں ہوں جدی پوشی لوریا، ٹھیک ہے، اندورے شہر لوہاری. ٹھیک ہے. تو ہماری جو گلی تھی نا، پھلاں والی گلی سے کہتے تھے. ہماری گلی میں ہمارے آمنے سامنے 2 گھر تھے، میرا میری دادی کا. ہمارے دائیں طرف کوئی 45 گھر تھے ہندوؤں کے، مسلمان کا ایک بھی گھر نہیں تھا. ہماری بائیں طرف کوئی 20-25 گھر تھے مسلمانوں کا، وہاں ہندوؤں کا بھی گھر نہیں تھا. درمیان میں ہندوؤں نے ایک اپنی حفاظت کے لیے دروازہ بنایا جسے ہم بعد میں کہتے ہیں واگا بارڈر ہے، سمجھ آئی نا. تو یہ میں بچپن ہمارا تھا، ہندوؤں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. ہندو ہماری گلی میں کوئی قتل نہیں ہوا، بڑے اطمینان سے سارے چلے گئے. ہماری گلی کے پیچھے جو آبادی تھی نا وہ ساری آگ میں چل گئی. ہم چھت پہ چڑھ کے، تو میری بہنیں پڑھی تھی مجھ سے، وہ دکھاتی وہ دیکھو گھر جل رہا ہے، وہ جل رہا ہے، جو وہ دیکھتے تھے. اور پھر چھت اونچی تھی تو کچھ فاصلے پر شالمی تھی، شالمی جلا ہے نا وہ بیٹے. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. ہندو شالمی میں اتنے مضبوط تھے، وہ کہتے ہیں میں نکال کے دکھاؤ. پھر 2 بندوں نے، ان کے کیمیکل کے کارخانے تھے، گودام، 2 مسلمانوں نے وہاں گودام میں آگ لائی، اور پھر ساری شالمی چل گئی. گودام کیمیکل جل گئے، تو پھر وہ بہت سے جل گئے، باقی چلے گئے. ہمارے گھر کے ساتھ تھا، ہماری گلی کے ساتھ سوتر منڈی بچوں والی شالمی، ادھر گمٹی بازار، سارا یہ تھے، یہ علاقہ تھا. تو یہ بچپن میں مجھے یاد ہے خواب کی طرح کہ پہلے ایک جلوس آتا تھا، تازہ خبر آئی ہے خضر نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور خضر یاد نے 2 مارچ 1947 کو استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم تھے پنجاب کے، آخری یونینسٹ پارٹی کے. انتقال ان کا بڑی تیز 75 میں شاید ہوا. تو بہت بڑے آدمی تھے اور پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، مرتے دم تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے. تو انہیں پھر تازہ خبر آئی ہے خضر ساڈا پائی ہے. یہ جلسے میں نے دیکھا ہے. اچھا، تحریک پاکستان کی خواتین آتی تھی زیادہ. میں چھوٹا تھا، میری بہنیں بڑی تھی. وہ مجھے 2 نام یاد ہیں، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم رشید یا رشیدہ. یہ 2 ہماری گلی میں چکر لگاتی تھیں اور عورتوں کو کہتی ووٹ پرچی مسلم لیگ نو دینی جے یا پرچی قائد اعظم نو دینی جے. مسلم لیگ قائد اعظم ایک ہی چیز تھا، سمجھ آئی نا. تو یہ اس طرح چلتا رہا. پھر پاکستان بن گیا، بہت سے مہاجرین آئے ہمارے علاقے میں، ہماری گلیوں میں. اور میرے بیٹے بڑی بڑی دردناک کہانیاں میں آج بھی ایک جگہ سنا کے آیا ہوں. ایک عورت تھی زینب دی ماں. اچھا. وہ 5 بچیاں نہر میں ڈبو کے آئی تھی. 5 بچیاں کہتی میری 5 بچیاں، زینب سب سے خوبصورت تھی اور سب سے تابع دار تھی. سارا گاؤں مجھے زینب دی ماں ہی کہتا تھا. جب پاکستان بنا تو مجھے ایک جمع دار نے بتایا زینب دی ماں سکھ تھے، ہندو نہیں، سکھ تیریاں تھیاں نے چکن آ رہے ہیں. میں لے کے باہر آئی، اس کے نہر تھی. میں نے بیٹیوں سے کہا عزت بچانی ہے کہ جان بچانی. انہوں نے کہا میں عزت بچانی. میں نے کہا چھلا کے لگا. میری 5 بیٹیوں کی لاشیں تیرنے لگیں. وہ کہتے میں بڑی بدقسمت تھی، میں بچے. اور میرے چکوں نے انہیں بڑا مارا اور سمجھا یہ مائی مر گئی ہے، لیکن میرے نصیب پہ رہے کہ میں زندہ رہ گئی اور ادھر آئی. اس طرح کی اور بے شمار باتیں. ہاں کہتی تھی کہ ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت بیٹا. ہاں پاکستان کی ایک ایکٹریس ہوتی، اس سے بالکل شکل مجھے مغالطہ لگا وہی ہے. وہ ایک کٹھری سے لے کر آئے. وہ کہتی تھی میرے ایک ہی بیٹا تھا، 5 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، 2 سال یا 3 سال کا تھا. میں بیٹے کو لے کر نکلی، ساتھ میرا خاوند تھا. ہماری گلی سے باہر ہندوؤں کی حویلی تھی. وہ ہندو لالے نے دیکھ لیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو، میرے خاوند کو انہوں نے زمین پہ گرایا اور قتل کر دیا. میں اپنے بچوں کو لے کے بھاگی پیچھے، اور پیچھے میرے فیملی وہ تھا میکا. میں بھاگی تو آگے جا کے سکھ ایک گراؤنڈ بیٹھے ہوئے تھے. میں تھا میں کہا وہ دی تھی وہ دی تو آئی جے وہ پاکستان جا رہی ہے، پاکستان انڈیا بنڈے ہے تو پتر بھی بنڈو. انہوں نے میرے بیٹوں کو چھینا اور زمین پہ گرا کے 2 ٹکڑے کر دیے.
تحریک پاکستان کے کارکن صوفی اللہ دتہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور یہ اصل کہانی اس لیے بیان کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی عمر اس وقت 16 برس تھی اور آج 92 سال کو پہنچ چکے ہیں۔ تحریک پاکستان میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کیا، اپنی پورے خاندان کی قربانی بھی دی اور پھر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ بہت شکریہ آپ نے آج وقت دیا۔ آج کا پاکستان جب دیکھتے ہیں تو کیا حالت ہو جاتی ہے؟ مگر آج کا پاکستان دیکھ کے ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سوچ کے بنایا تھا، جو ہمیں قائد اعظم صاحب نے بتایا تھا نا، وہ چیز ادھر ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں آگے۔ مگر پہلے جب انڈیا، میں جلندھر کا رہنے والا ہوں، جلندھر شہر محلہ پکے باغ کا رہنے والا ہوں، شہر کی پیدائش ہے، وہاں میری عمر 16-17 سال کی ہوگی، مگر لگتا ہے ایسے سال ہے جیسے میں 25-26 سال کا ہوں۔ کیوں کہ میرے بھائی 4 تھے، ان کو شوق تھا کہ اس کو پہلوان بنانا ہے، مجھے وہ پہلوانی کراتے تھے، جہاں تک یہ جلندھر موتی چور والا یہ مجھے پہلوانی کراتے تھے ادھر، تو بڑی صحت تھی میری۔ تو وہاں ایک قریب سی ٹکا رام کی کوٹھی، 5-7 کنال میں بڑی ساری کوٹھی تھی، ادھر وہ جلسہ ہوتا تھا، تو وہ جلسہ تھا کانگریس کا۔ تو ہمیں کیا پتا، ہمیں پتا کہ جلسہ ہو رہا، تو ہم بھائی باپ میں بہنوئی ہمارے وہ جلسے میں جاتے تھے۔ پہلے ہم کانگریس میں ہی تھے، مسلمان کا تو نام ہی نہیں تھا۔ یہ قائد اعظم صاحب آئے سن 43 میں جلندھر، کیونکہ انہوں نے قائد اعظم صاحب نے تو بہت محنت کی ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور قائد اعظم صاحب کی محنت سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے آگے بتایا ایک محلہ عالی تھا، ادھر مسلمان زیادہ رہتے تھے، ادھر یہ آئے ہیں، ہم لوگ بھی چلے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو کانگریس میں تم جاتے یہ تو ہندو کی جماعت ہے، تم ایسے کرو مسلم لیگ ہماری جماعت ہے اس میں آ جاؤ۔ اس وقت صرف انگریز کی حکومت تھی، تو یہ ہمیں آزادی لینی ہے اور اسلامی ملک بنانا ہے، اس کا نام پاکستان رکھا ہے، تو وہاں تمہیں ہر قسم کی سہولتیں ہوں گی، اپنی نمازیں کھلی پڑھو گے، تہوار اپنے کھلے مناؤ گے، تہوار بھی، ہاں، تو اس لیے ایک ہم نے یہ پاکستان بنانا ہے۔ کیا حالات دیکھے مسلمانوں پر، کیا بیتتی تھی، غربت تھی، کس طرح رہتے تھے آپ لوگ؟ دیکھو یہ منڈیاں جتنی بھی تھیں نا، گلہ منڈیاں، سبزی منڈیاں، جو بڑے بڑے کاروبار تھے، فیکٹریاں، وہ سب ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمان ہوتے تھے وہ پانڈی گیریاں کرتے تھے، پانڈی گیری، وزن اٹھا لیا۔ یہی تو میں کہتا ہوں ان کو کہ شکر کرو یہ پاکستان بن گیا ہے کہ اب تم اتنے سے افسر بن کے بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہو ہیں۔ بجلی کے محکمے میں گیا، میں نے ادھر 1-2 سے جھگڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا بھی میں پاکستان کے لیے ہم نے بنایا پاکستان، بہت کچھ کیا ہے، اس کے لیے محنت کی۔ وہ کہتے کیا ہے وہ، یہ تم نے غلطی کی ہے، پاکستان بنانا ہی نہیں تھا، قائد اعظم صاحب کے ساتھ کام نہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ یہ جو ہے نا، یہ قائد اعظم صاحب کی محنت اور اللہ کی دعا سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور قائد اعظم صاحب اور محترمہ فاطمہ جناح کی مہربانی سے تم یہاں بیٹھے ہو، ورنہ تمہیں کسی نے چپٹا سے نہیں سے رکھنا۔ جب 9 فٹ کی گاڑیاں لے کے پھرتے ہو، میرا جھگڑا ہوا تو میں وہ لے کے آ گیا بجلی کا بل، میرا 19,000 کا بل آ گیا۔ میں نے کہا ہم 2 جی ہیں، بھائی ادھر فوت ہو گئے، 2 بچے میرے تھے وہ نمونیے سے ادھر فوت ہو گئے، ادھر جو شادی کی۔ اب ہم دونوں میاں بیوی رہتے ہیں، 2 میاں بیوی کو 19,000 کا، ابھی 18,000 کا بل آ گیا، میری جیب میں پڑا ہے۔ دکھائیں ذرا بل دکھائیں۔ بجلی کے بھاری بلوں پر تو بات کرنی تھی ہم نے کہ آج کا پاکستان کیسا ہے، لیکن جب ان کے ہاتھ میں وہ بل ہے اور جب ان کا دل تڑپتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ حالات دیکھے جب مائیں اپنے لختے جگر کو خود پیش کرتی تھیں کہ یہ اسلام کے نام پر یا پاکستان کے نام پر اگر قربان بھی ہو جائیں تو وہ کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتی تھیں، کیونکہ وہ جذبہ تھا۔ لیکن آج وہی پاکستان جس کو بے پناہ قربانیوں سے حاصل کیا گیا، وہ کیسے خون کے آنسو روتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ان کی جیب میں بجلی کا بل ہے اور میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ 2 لوگ رہتے ہیں اور یہ 19,000 روپے کا بل ہے۔ ابھی جمع کروا دیے؟ نہیں، ابھی کہاں سے کرائیں، ابھی پچھلے دنوں میں اتنا کا کرایا ہے۔ لاسٹ منتھ کتنا بل آیا تھا؟
وہ بھی اتنا 15-16 ہزار جمع کرایا, یہ بھی 17,000 کا ہے, 18,000 کا بل آ گیا. تو کہاں سے کرائے؟ ہمارا بچہ کو کمانے والا کوئی نہیں ہے, نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی نہیں ہے, تو دونوں میاں بیوی ہیں. قائد اعظم نے یہ پاکستان تو نہیں بنایا تھا, یہ نہیں, انہوں نے جو بنایا تھا وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں ادھر سہولت ہوگی, اسلام ہوگا, اسلامی جو ہم نعرہ مارتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد, کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا, تنگ نہیں ہوگا. تو ہم تو ویسے بل دیکھ کے بخار چڑھ جاتا ہے, بیوی کو بھی تو مجھے بھی. چلو ایک تو بچے لڑکے ہوں وہ کام کرتے ہیں, وہ تنہائی لے آتے ہیں, ہمیں ٹانگ میری ٹوٹی ہوئی ہے, بیوی ویسے بیمار ہے, تو پتہ نہیں ہم بل کہاں سے دیں. بجلی کا بل, سوئی گیس کا بل, پانی کا بل, 3500 کا بل اس میں پانی کا آ گیا. ہم اتنا پانی میاں بیوی پی جاتے ہیں. ان کو خیال ہے, دکھ تو آتا ہی آتا ہے کہ اس ملک کو دیکھیں ہم نے کس لیے بنایا تھا ملک, ان کے لیے, بڑوں کے لیے, کہ جو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. غریب کہاں سوتا ہے, کیسے کھاتا ہے, کیسے پیتا ہے. تو اس لیے ہمیں قائد اعظم صاحب ہی یاد آتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ ہمیں کہا تھا, تو وہ انہوں نے سچ ہی کہا تھا. میرے ساتھ کرنل ریٹائرڈ محمد سلیم موجود ہیں, جو تحریک پاکستان میں بہت زیادہ ایکٹیو رہے. قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے بہت ٹریول کیا, اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. پھر اسلامیہ کالج میں بھی یہ بہت ایکٹیو تھے, اس لیے قائد اعظم جب بھی لاہور آیا کرتے تھے تو وہیں پر جاتے تھے, اسٹوڈنٹ سے ملاقات بھی کرتے تھے, اور ہی واز دا ون جو کہ اس وقت لیڈ کر رہے تھے. اس لیے بہت قریب سے قائد اعظم کو جانتے بھی ہیں, ان کو فیصلے کرتے ہوئے بھی دیکھا, ان کی تقاریر بھی سنی اور موٹیویٹ بھی ہوئے. تحریک پاکستان میں ان کا بڑا کردار ہے. 97 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, قوت سماعت ان کی ذرا متاثر ہے, تو مجھے ذرا سوال تھوڑا سا اونچا کرنا پڑے گا, لیکن ان کا جو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے وہ شاید کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے بڑی ریکویسٹ کر کے کرنل صاحب کو آج یہاں بلایا. سر, اس وقت قائد اعظم کس طرح کے فیصلے کیا کرتے تھے؟ حالات تو بہت خراب تھے, آپ نے کیسا پایا قائد اعظم کو؟ دیکھیے, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, میں اسلامیہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, جس کا کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس وقت اس کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جس وقت اس کالج نے 46 کی الیکشن پورے ہندوستان میں, اسلامیہ کالج ریلوے روڈ تھا جس نے پورا حصہ لیا اور فتح حاصل کی. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بہت قریب, وہ اسٹوڈنٹ کو قریب رکھتے تھے. صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے بڑی جاریں بھی کھائی ہیں, بڑا پیار بھی لیا ہے. وہ ہر وقت جب بھی آتے تھے اسلامیہ کالج ضرور آتے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنا سارا کچھ اثاثہ اسلامیہ کالج کے لیے چھوڑا تھا, اور اسلامیہ کالج کے لڑکوں نے بھی اپنی ہمت, اپنی محنت, اپنی ایمانداری سے پاکستان بنانے کا پورا ذمہ ادا کیا. مسلم لیگ, آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ 1945 میں مولانا ظفر علی خان کی الیکشن تھی, تو یہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اجلاس میں گئے ہوئے تھے. مجھے پتا تھا کہ وہ وہاں گئے ہوئے ہیں, تو ہم بھی کو 4-5 لڑکے اسلامیہ کالج سے گئے ہوئے تھے وہاں. تو اجلاس کا جس وقت بریک ہوئی کھانے کی, تو میں باہر جا رہا تھا کو چپلی کباب ڈھونڈنے, تو اتنے میں ایک لڑکا پیچھے سے آیا, تو آ کے کہتا ہے, دیکھیے علاقہ آپ پنجاب سے ہیں؟ میں نے کہا ہاں, میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے ہوں. اس نے کہا آپ کو جناح صاحب بلا رہے ہیں. تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا.
تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج سے نیچے اتر رہے تھے. آگے آگے آپ تھے, پیچھے خان عبد القیوم خان, عبدالرحمن نشتر صاحب, یہ سارے باقی کے لیڈر تھے. تو وہ جب نیچے زمین پہ پہنچ چکے تھے تو یہ لڑکا کہتا ہے سر ہی از فرام اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور. تو آپ کہتے ہیں گڈ, ویل ڈن. ہیلو مائی بوائے, ہاؤ آر یو؟ میں نے کہا تھینک یو سر. تو مجھے کہتے ہیں لک دیر از الیکشن گوئنگ آن ان لاہور, I want you to go back and fight that election. I will get you Pakistan. تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے چل دیے لیڈروں کے ساتھ. میں واپس اپنا تھا اور سوچ رہا تھا کہ الیکشن لڑنے سے ہمیں کیا ملنا ہے. قائد اعظم کہہ رہے ہیں گو اینڈ فائٹ دیٹ الیکشن, آئی ول گیٹ یو پاکستان. میں نے کہا ٹھیک ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. دوسرے جلاس ختم ہوا تو لاہور پہنچے. میں کالج گیا جس وقت تو میرے ساتھی میرے گرد ہو گئے کہ دیکھو بھائی پشاور میں کیا کیا تھا, کیا دیکھا. میں نے انہیں بتایا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ پیغام دیا گو اینڈ فائٹ دیٹ الیکشن, آئی ول گیٹ یو پاکستان. تو وہ سارے کہتے ہیں کہ دیکھو لاہور کی تو الیکشن جو ہے اس کے جتنے لڑکے تھے آفتاب کرشی لے کر فیصلہ آباد چلا گیا ہے. ابھی کوئی سپیکر اچھا کوئی نہیں ہے, سارے لڑکے ادھر چلے گئے ہیں. میں نے کہا دیکھے بھائی آپ نے ساتھ دینا ہے دیں, نہیں دینا نہ دیں. میں نے فرام ہارس ماؤتھ سن کر آیا ہوں, میں نے تو یہ الیکشن لڑنی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. دوسرے روز ہم موری دروازہ, لوہاری دروازہ گئے, شالبی دروازہ. ہمیں عورتوں نے گالیاں نکالی کیونکہ مولانا ظفر علی خان کے مقابلے میں کندن لال وہ الیکشن پہ کھڑا تھا. جس وقت ہم آئے تو ہم نے سب نے عورتوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گیا. خالد لطیف گابا اس کا نام اس نے رکھا ہوا تھا, گابا, خالد لطیف گابا. تو وہ الیکشن مسلمان ہو گیا ہے تو تم اس کے خلاف الیکشن لڑنے گئے ہو. ہم نے عورتوں کو سمجھایا کہ بھائی وہ مسلمان نہیں ہوا, وہ چلاکی سے ہوا ہے صرف الیکشن کے لیے. عورتوں نے ہماری کوئی بات نہ مانی. تو خیر میں والدہ سے جا کے بات کی تو میری والدہ کہنے لگی تم بے فکر ہو جاؤ, کل میں تمہارے ساتھ چلوں گی. ایک دفعہ ہم اسلامیہ کالج میں سارے آپس میں اسٹوڈنٹ لڑ پڑے تو 3 گروپوں میں ہم شامل ہو گئے, 3 گروپ بن گئے. اگر ہم ملتے تو ہم قائد اعظم کو بتاتے کہ جی اس نے یہ کیا ہے, دوسرے ملتے وہ کہتے اس نے یہ کیا ہے. تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں وقت دیا کہ میں حبیبیہ ہال میں آپ تینوں کو سنوں گا. تو وقت مقررہ پہ ہم پہنچ گئے. ہم نے اپنا کیس تیار کیا, باقی 2 نے بھی اپنا اپنا کیس تیار کیا. تو جب حبیبیہ ہال کے اندر آپ تشریف لائے تو اس وقت پریس والے بہت تھے. آپ نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہم پریس والے. اس نے کہا مہربانی کر کے آپ خالی کرے. میں نے انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہم سننا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا لک یہ میری اور میرے بچوں کے درمیان اے نوٹی فادر a father is going to deal with his naughty sons. اس واسطے میں آپ کو اس میں شامل نہیں کروں گا. وہ وہاں سے نکل کے اسلامیہ کالج کی اوپر گیلری ہے اس کونے میں چلے گئے.
तो आपने ऊपर देखा तो वो बैठे थे, आपने कहा कि आप खाली करें। मैं जब तक आप खाली नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्योरली ए फादर एंड हिज सन्स, नॉट हिज सन्स। तो खैर वो बेचारे उठ के चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया। तो आपने खड़े होकर कहा, पता नहीं किसी ने कोई बात की पीछे से आके, तो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह खड़े उस वक़्त रोस्टम पर जा रहे थे। तो कहने लगे, look, my sons have given me such a post, now they want to snatch that post from me, I will not give them. I will fight for that seat. They are naughty boys. तो इतना ही कहा है कि तो इतने में हम सब ने सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि ये एक फादर को इतनी ऊंची जगह पे इन्होंने बैठा दिया है और अभी ये आपस में लड़कर ये कुर्सी मुझसे छीनना चाहते हैं। नो, आई विल नॉट गिव इट। तो हमने अपनी फाइलें नीचे पाँव के नीचे खत्म हो गया। तो वही 3 मिनट के बाद सारा कुछ ठीक था। तो आप कहने लगे, गुड माई बॉयज, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अमेजिंग अमेजिंग। एक दफ़ा ये था, दूसरी दफ़ा ये हुआ कि लाहौर में रेफ्यूजी आ रहे थे। जब अमृतसर को जलाया गया और वहाँ से मुसलमानों को निकाला गया, तो सबसे पहले उस वक़्त मुसलमान आए। तो वो रेलवे स्टेशन के बाहर खुली ग्राउंड थी, वहाँ पे उनकी खिदमत की गई जो कुछ हो सकता था। ये जब 1947 करीब आया तो बाहर से रेफ्यूजीज आ रहे थे, वो भी उस कैंप में उस जगह पे थे। तो आखिर में जिस वक़्त सितंबर अक्टूबर 1947 को जब कायद आज़म लाहौर तशरीफ़ लाए, तो ये कैंप यहाँ से वाल्टन में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। तो जहाँ पे हम स्टूडेंट को गवर्नमेंट के जो अफसर थे कोई पैसे देते थे जिसके कि हम उनका खाना तैयार कराते थे। तो वो जिस वक़्त उन्होंने हिसाब मांगा तो हमने हर एक के लिफाफे बढ़ा के उनके हवाले कर दिया। तो कायद आज़म को जिस वक़्त पता चला, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने पता नहीं किधर के उस वक़्त 98,000 बड़ी रकम थी, उस वक़्त बहुत बड़ी रकम थी। तो कायद आज़म ने कहा, हमने वो लिफाफे उनके हवाले किए। कायद आज़म ने उनको पूछा, तो कायद आज़म 2 दिन किसी से बात नहीं की कि जब उनको ये फ़िक्र हुआ कि लड़कों ने पैसे किधर किए हैं। तो जिस वक़्त उनको तीसरे दिन बताया गया कि जनाब पैसे की रकम पूरी है, रसीदें हैं, लेकिन इन्होंने गलत हिसाब बनाया है। तो उस वक़्त कायद आज़म साहब को होश आई, खड़े होकर कहने लगे, लोग ये इनकी हिम्मत है कि इन्होंने जो रेफ्यूजी आए थे उनको खाना खिलाना शुरू किया, तुम लोग किधर थे? ये तुम्हारा काम था आगे बढ़ के काम करने का, इनका काम नहीं है। मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई सन, माई बॉयज आर गुड। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह करे कि आपकी कुर्बानियाँ रंग लाएँ और डेफिनेटली आएंगी। ये मुश्किल वक्त है, कुछ हिस्सा है, गुजर जाएगा। उनसे बात करके इतना ही समझ आता है कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। नाज़रीन, पिदर में सुल्तान बूत की रट लगाना कम हिम्मतों और नामर्दों का शेवा है।
باہمت قومیں اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے اپنے حال کو سنوارتی ہیں اور مستقبل کو تابناک بناتی ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام لوگ ایک نقطے پر متحد ہو کر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے کام کریں۔ وہ دن دور نہیں جب ملک پاکستان بالکل ویسا ہی ہوگا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جس کو محمد علی جناح نے بنایا تھا، کیونکہ ہم ہی پاکستان کی تعبیر ہیں۔ اسی لیے سب لوگوں کو اکٹھے مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ پروگرام آپس کی بات عوام کے ساتھ میں کیمرہ مین سہیب جبار کے ساتھ دعا مرزا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔